بسم اللہ الرحمن الرحیم واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا صدق اللہ العظیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان ہیں، نہایت رحم والے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو یہ کفار کہہ رہے ہیں اس پر آپ صبر فرمائیے اور خوبصورتی کے ساتھ ان کو نظر انداز کر دیجئے، ان کو چھوڑ دیجئے، اور آپ مجھے چھوڑ دیجئے ان جھٹلانے والوں سے نمٹنے کے لیے جو نعمتوں والے ہیں، اور تھوڑی سی ان کو ڈھیل دے دیجئے، تھوڑی سی مہلت ان کو دے دیجئے۔ بے شک ہمارے پاس بیڑیاں ہیں اور بھڑکتی ہوئی آگ ہے اور حلق میں پھنس جانے والا کھانا ہے ان کے لیے، اور دردناک عذاب ہے۔ یہ اس دن ہوگا جب کہ لرز رہی ہوگی زمین اور پہاڑ اس دن بکھرنے والے تودے بن جائیں گے۔ بے شک ہم نے تمہاری طرف، اے کافرو، بے شک ہم نے تمہاری طرف رسول بھیجا ہے، یہ تم پر گواہ ہے، جیسا کہ ہم نے فرعون کی طرف رسول بھیجا تھا۔ تو جیسا کہ کل عرض کیا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کھلے عام اسلام کی دعوت شروع کی تو مکے میں ایک بھونچال آ گیا، اور مکے کے جو دولت مند لوگ تھے اور سردار قسم کے لوگ تھے وہ آپ کو تکلیفیں دینے میں لگ گئے۔ قسم قسم کی جھوٹی افواہیں، طعنے، طنز، بیہودہ باتیں، دل کو توڑنے والی چیزیں یہ سامنے آنے لگی، جبکہ اس سے پہلے اللہ کے نبی مکے میں بہت ہی عزت والے تھے، بہت احترام سب کرتے تھے۔ اب ایک دم صورتحال بدل گئی ہے، سب کے سب دشمن ہو گئے، ستانے لگے، تو اس پر یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں اس پر آپ صبر کیجئے اور ان کو خوبصورت انداز میں چھوڑ دیجئے۔ اس کی کل تشریح ہو چکی ہے۔ اب آج کی آیت ہے وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ، اور آپ مجھے چھوڑ دیجئے، ان جھٹلانے والوں سے میں نمٹ لوں گا، آپ ان کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، میں ان سے نمٹ لوں گا، تھوڑی سی ان کو مہلت عطا کر دیجئے۔ تو پہلے تو حضور کو تعلیم دی گئی کہ یہ لوگ جو بیہودہ باتیں کر رہے ہیں، گستاخیاں کر رہے ہیں، زیادتیاں کر رہے ہیں، اس کو آپ دل پر مت لیجئے، ان کے جوابات مت دیجئے، ان کو سمجھانے کی کوشش مت کیجئے، غم بھی نہ کیجئے، دل میں غصہ اور انتقام کی کیفیت بھی مت رکھیے۔ اس طرح حضور کو تعلیم صبر کی دینے کے بعد اب آگے جو عذاب ہونے والا ہے کفار کو وہ بھی بتایا گیا، جیسے کہ آج کے ترجمے میں آپ نے سنا۔ تو گویا اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی ہے، نہیں آپ کو جواب دینے کی ضرورت نہیں، ہم نمٹ لیں گے، اور آخرت میں یہ اور یہ عذاب تیار ہم نے ان کے لیے رکھا ہے۔ تو آپ کو تسلی بھی ہے اور کفار کو دھمکی بھی ہے۔ تو وہ آیت کیا، آج کی آیت ہے وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ، مجھے چھوڑ دیجئے، میں دیکھ لوں گا، آپ ہٹیے جیسے بولتے ہیں اپنا آدمی، آپ ہٹیے میں دیکھ لیتا ہوں،
تو وہ انداز ہے۔ اس سے پہلے کہ سورہ مدثر کی وحی میں بھی آپ نے یہی لہجہ دیکھا ہے۔ ولید بن مغیرہ جو حرکتیں کر رہا تھا تو وہاں بھی اللہ نے کہا ذرنی ومن خلقت وحیدہ، کہ میں نے اس کو سب سے نمایاں ترقی دے کر، اتنی فتوحات دے کر، اتنی نعمتیں دے کر رکھا ہے، تو یہ ایسا کر رہا ہے، آپ چھوڑ دیجیے میں اس کو دیکھ لیتا ہوں۔ تو وہاں بھی یہی لہجہ ہے ذرنی ومن خلقت وحیدہ، اور یہاں بھی ہے وہی لہجہ ذرنی والمکذبین۔ آپ جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، میں کافی ہوں، آپ ذرا ہٹ جائیے، آپ ذرا بازو بیٹھ جائیے، آپ میں ان کو دیکھ لیتا ہوں، تم الگ ہو کر بیٹھو، مجھے تنہا ان سرکشوں سے نمٹنے دو، آپ ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس میں اشارہ ہے کہ ان کی تباہی میں دیر کی وجہ آپ ہی ہیں۔ اب یہ قرآن مجید کا ایک موضوع ہے کہ انبیاء کرام جب تک امت کے درمیان ہوتے ہیں، اب امت چاہے ان کو جتنا ستائے ان پر عذاب نہیں آتا، کیونکہ وہ نبی وہاں موجود ہوتے ہیں۔ جب ایک وقت آتا ہے، ایک حد جب گزر جاتی ہے، نبی وہاں سے ہٹ جاتے ہیں، تب عذاب آتا ہے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ وہی کہہ رہے ہیں کہ ابھی آپ ان کے درمیان ہیں، اس لیے ان کی پکڑ نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو سنت ہے اس کے مطابق آپ جو ہے ان کے لیے امانت بچاؤ کی ایک دیوار ہیں، آپ کی وجہ سے عذاب نہیں آ رہا ہے۔ اب اگر یہ لوگ آپ کے خلاف بول رہے ہیں، آپ کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو گویا اپنی امان کو خود اپنے ہاتھوں سے دور کر رہے ہیں، تباہ ہو جائیں گے۔ تو آپ ہی کی وجہ سے ابھی پکڑ ان کی نہیں ہو رہی، اور یہ نیا سمجھ آپ ہی کے خلاف کر رہے ہیں۔ اور آگے فرمایا اولی النعمہ، لفظ نعمت کے معنی رفاہیت، تنعم، لگژری لائف والے، خاص طور پہ نمایاں کر رہے ہیں کہ یہ جو ہیں یہ لگژری لائف والے لوگ ہیں، یہ سردار، یہ مالدار۔ اس آیت میں بتا رہے ہیں ان کی مخالفت کا راز کیا ہے، کیوں یہ پوری قوم کو گمراہ کر رہے ہیں، سب کو غصہ دلا رہے ہیں آپ کے خلاف، اسلام کے خلاف، حق کے خلاف۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو جو خوشحالی ہم نے دی ہے، دولت ہے، کوٹھیاں ہیں، بڑے بڑے باغات ہیں، جائیداد ہیں، سرداری ہے، تو ہم نے جو خوشحالی دی ہے اس خوشحالی کی وجہ سے تکبر ان میں آ گیا۔ اولی النعمہ سے یہ سب اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کے پاس بہت کچھ ہے نا، کھانے پینے کو پیٹ بھرے ہیں، اس وجہ سے یہ مخالفت کر رہے ہیں۔ ہم نے جو نعمتیں دی تھی اس کا حق تو یہ تھا کہ یہ شکر گزار بن جاتے، اور اللہ کا نام لے کر نبی کچھ کہہ رہا ہے تو یہ سنتے، لیکن یہ تو اپنے رب کے حریف بن گئے ہیں۔ دولت کیا ملی، عزت کیا ملی، یہ اللہ ہی کے حریف بن گئے ہیں۔ تو اس میں صاف اشارہ ہے کہ جو لوگ مکے میں تکذیب کر رہے ہیں اور طرح طرح کے لوگوں کو دھوکے دے کر، لوگوں میں تعصبات ابھار کر قوم کو حضور کی مخالفت پر، نبی کی مخالفت پر جو ابھار رہے ہیں، یہ اصل میں قوم کے پیٹ بھرے لوگ ہیں، خوشحال لوگ ہیں، کیونکہ نبی کی دعوت ان کے خلاف پڑتی ہے۔ جو پہلے سے سردار ہیں، جب بھی کوئی نبی آتے تھے، وہ معاشرہ جو بگڑا ہوا ہے، اس معاشرے کے بگاڑ کی وجہ سے وہاں جو بڑے لوگ ہوتے تھے ان کو فائدہ تھا، اس میں اصل بگاڑ ان میں ہی ہوتا تھا۔ تو اب نبی جب اصلاح کی بات کرتے تھے تو ان لوگوں کے دل کو بہت چوٹ لگتی تھی، ان کو لگتا تھا کہ بھائی ان کی بات چلے گی تو ہماری پوزیشن خراب ہو جائے گی۔ یہ نیکی کی بات کر رہے ہیں، یہ بڑے لوگ سب برائیوں میں لت پت ہوتے تھے، برائیوں کو لے کے چلنے والے ہوتے تھے۔ تو ہمیشہ نبیوں کے ساتھ یہی ہوا ہے کہ مخالفت دولت مندوں نے کی ہے، سرداروں نے کی ہے، اور ہمیشہ نبیوں کا ساتھ ابتدا میں کمزور لوگوں نے دیا ہے اور غریبوں نے دیا ہے۔ ایک وقت آیا جب غریبوں نے، کمزوروں نے دعوت کو آگے بڑھایا، جب دعوت میں بھی آگے بڑھنے کے رنگ ڈھنگ پیدا ہوئے، جب دولت مند لوگ قریب آئے، ورنہ شروع میں ہمیشہ دولت مند لوگ، صاحب حیثیت لوگ مخالف رہے۔ تو یہ مضمون قرآن میں کئی جگہ ہے کہ جتنے بھی مخالفت کرنے والے ہیں یہ سب پیٹ بھرے لوگ ہیں، یہ چونکہ یہ دعوت اصلاح کی ان کے خلاف جاری ہے، اس لیے ان کو برداشت نہیں ہو رہا ہے۔ بات یہ نہیں ہے کہ آپ کی بات میں، آپ کی دعوت میں کوئی کمی ہے یا ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی، یہ بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ دعوت ان کو ہضم نہیں ہو رہی ہے۔
ان کو لگ رہا ہے کہ اس طرح تو ہماری حیثیت ختم ہو جائے گی۔ اور اس میں اور ایک نقطہ بھی مفسرین نے لکھا ہے کہ مومنین کو بھی یہ نعمتیں نصیب ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کافر ہیں، حق کے دشمن ہیں، نعمتیں ملنے کی وجہ سے سرکش ہو گئے، لیکن بعض وقت مومنوں کو بھی حاصل ہوتی ہے۔ جیسے حضرت عبد الرحمن بن عوف ہے، بہت دولت تھی ان کے پاس، مگر یہ دولت میں مست نہیں ہو جاتے لوگ، اور اپنی دولت کے نشے میں، لذتوں کے نشے میں آخرت کی فکر سے خالی نہیں ہوتے۔ خالص عیش و عشرت میں پڑ جانا اور بالکل بے فکر ہو جانا اپنے اعمال سے، آخرت کی تیاری سے، یہ مومنوں میں جو دولت مند ہے اس میں یہ چیز نہیں آ سکتی۔ جو کافر ہیں ان کا یہ حصہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نعمتیں دے رہے ہیں اور دولت دے رہے ہیں تو یہ بالکل بے فکرے ہو جائیں آخرت سے اور انہی میں مست ہو جائیں۔ اب آگے فرما رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، دنیا میں تو تم کو یہ سب ملا ہوا ہے تو اس کا الٹا اثر ہو رہا ہے، اب دیکھو تمہارے لیے آخرت میں کیا ہم تیار کر کے رکھے۔ یہاں نعمتیں ہم نے دی تو اس کا تم نے انجام یہ دکھایا۔ تو اب آگے فرما رہے ہیں ان لدینا انکالوں و جہیما، ہاں ہمارے پاس کیا ہے تمہارے واسطے؟ اب انکالہ بیڑیاں ہیں، زنجیریں ہیں، وہ جہیما اور بھڑکتی ہوئی آگ ہے، اور طعامن ذا غصہ ایسا کھانا ہے جو نگلا نہیں جا سکے گا، حلق میں اٹک جائے گا، وہ عذاباً علیما اور بہت سارے تمہارے خاطر تواضع کے بہت سارے انتظامات ہیں ہمارے پاس، عذاب بہت دردناک ہے۔ تو ان کو بتایا جا رہا ہے ابھی کہ دنیا میں یہ جو نعمتیں ان کو ملی ہوئی ہے اس سے لوگ منمانی کر رہے ہیں، اور جو لذتیں مل رہی ہیں اس کا بجائے شکریہ ادا کرنے کے حق کی دشمنی کر رہے ہیں۔ تو ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہی اللہ جو آج خوشحالی دے رہے ہیں، اسی اللہ کے پاس جب جائیں گے تو کیا ہونے والا ہے ان کے پاس کہ انکالا، آج جیسا آزادی سے سینہ تان کے پھر رہے ہو دولت کی وجہ سے، سرداری کی وجہ سے، یاد رکھو اس کے بدلے میں ہمارے پاس آؤ گے تو کیا ملنے والا ہے؟ بیڑیاں ہیں۔ تو جہنم میں اس کا خاص طور پہ تذکرہ ہے کہ بیڑیاں ہوں گی، زنجیریں ہوں گی، گلے میں ڈالنے والا طوق ہوگا، قسم قسم کی زنجیریں ہیں، قرآن میں تذکرہ احادیث میں ملتا ہے۔ تو یہ زنجیریں جو پہنائی جاتی ہیں یہ ذلیل کرنے کے لیے ہوتی ہیں، قیدی کو ذلیل کرنے کے لیے قسم قسم کی زنجیریں اور طوق استعمال کرتے تھے۔ تو یہاں تو بہت آزاد بن کے پھر رہے ہو، وہاں تم قید ہو جاؤ گے۔ وہ جہیمہ اور شدید آگ، گویا چوٹ ہے، یہاں پر تم کو نرم بستر مل رہے ہیں، اے سی کے جو ہے گھر ہیں تمہارے یہاں، رہائش گاہیں ہیں، آرام دہ رہائش گاہیں ہیں، لیکن اس کے بدلے میں اس کا تو تم شکر ادا نہیں کر رہے ہو۔ اب کیا ملے گی؟ شدید آگ میں رہنا پڑے گا۔ وہ طعامن ذا غصہ، یہاں تو ایسا کھانا ملا ہوا ہے، قسم قسم کا کھانا تمہارے دسترخوانوں پہ ہے، لیکن اس کے بدلے میں کیا ملنے والا ہے؟ طعامن ذا غصہ، وہاں ترنے والے نہیں ہیں، ایسا کھانا ہے کہ جو گلے میں پھنس جائے گا، کھانے کے قابل ہی نہیں ہوگا۔ یعنی زقوم کا درخت ہے، زری کی جھاڑی ہے اور پیپ ہے، کھانے کے ہی قابل نہیں ہوگا، لیکن اتنی تیز بھوک لگے گی کہ کھانے پہ مجبور ہو جائیں گے۔ وہ جو کھانے کے لیے جو جھاڑی دی جائے گی، زریع کا لفظ ہے، زقوم، وہ بدن کو لگے بھی کھال کو تو آگ لگ جاتی ہے، اتنی تکلیف ہوتی ہے، پھر کاٹی بھی، وہ کھانا نہیں چاہیں گے، مگر اتنی زور کی بھوک لگے گی وہاں کہ بے چین ہو کے اس کو کھا لیں گے، لیکن جیسے ہی کھا لیں گے تو اس سے بڑی مصیبت میں پھنس جائیں گے، گلے میں جا کے وہ کاٹی پھنس جائے گی۔ اب پانی پانی چیخیں گے تو کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا، جو قریب لاتے ہی ان کے چہرے جھلس جائیں گے، لیکن مجبوری تکلیف اتنی ہوگی کہ وہ پانی پی لیں گے، وہ پانی پئیں گے تو وہ حلق میں سے انتڑیوں کو کاٹتا ہوا نیچے سے نکل جائے گا، اتنا تکلیف دہ ہوگا۔ تو بولے آج تم لوگوں کو مزے مزے کے کھانے مل رہے ہیں، نرم نوالے مل رہے ہیں، تو سرکشی کر رہے ہو۔ تو اور ایک انتظام بھی ہمارے پاس ہے، ایسا کھانا ملے گا جو حلق میں پھنس جائے گا، پھندا بنے گا۔ اور بھاری بیڑیاں ہیں، وہاں جو بیڑیاں پہنائی جائیں گی وہ فرار ہونے سے روکنے کے لیے نہیں ہے، فرار تو ہونے کا موقع ہی نہیں، بلکہ وہ ذلت کے لیے ہے، عذاب کے لیے ہے کہ بالکل باندھ کے مارا جائے گا۔
جب ہماری بخشی ہوئی رفاہیت کا سبب بنا کر تم نے تکبر سیکھا اس سے اور حق کا انکار کیا، رسول کو ستایا، تو یاد رکھیں کہ اس کے بدلے میں آخرت میں ہمارے پاس بیڑیاں ہیں، آہنی لگامیں ہیں۔ قرآن مجید میں دوسری جگہ پر ہے سلاسل و اغلال و سعیرہ، زنجیریں ہوں گی، اغلال گلے میں ڈالنے والی بیڑیاں ہوں گی، وہ سعیرہ اور آگ ہوگی، اور پھر عذاباً علیما، یہ تو سب ہے ہی، کھانا پینا سب عذاب ہی بن جائے گا، اس کے علاوہ بھی قسم قسم کے عذاب وہاں تمہارے لیے تیار کر کے رکھے ہوئے ہیں۔ یہ کب ہوگا؟ یہ قیامت کا دن آئے گا نا، جب ہوگا یہ، تو چونکہ بہت مختصر وقت لینا طے ہوا ہے اس لیے اتنا ہی کافی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے جو ہے دعا کریں کہ ہم کو اللہ جو نعمتیں دیتے ہیں ان نعمتوں کی وجہ سے تکبر نہ آ جائے، حق کا انکار نہ ہو جائے۔ حق کا مطلب صرف رسول کا انکار ہی نہیں ہے، جو بھی کوئی سچی بات ہے معقول، جب بھی اس کو آدمی نہیں مانتا ہے وہ حق کا انکار ہے، اور ہر حق کے پیچھے اللہ ہیں۔ اور جب آدمی کو حیثیت ملتی ہے، پیٹ خوب بھرا ہوتا ہے، تو آدمی سامنے والے کی حق بات نہیں مانتا، تو اس پہ بڑی سخت تنبیہ کی گئی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر حال میں عاجزی، انکساری، حق کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک۔